السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی ایک اور فائنل کال دی گئی ہے جس پر انہی کی پارٹی کے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ آزادی اظہار کیا ہے، کیا گالم گلوچ آزادی اظہار کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ سموگ جو ہے وہ اب تقریباً پورے پنجاب کے لیے ایک وبال جان بن گئی ہے، اس کا حل کیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب امداد سمرو صاحب، جناب مبشر بخاری صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں احمد وڑائی صاحب، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب قربان بلوچ صاحب نے، بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ جناب قربان بلوچ صاحب، میں آپ ہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار پی ٹی آئی جو ہے وہ فائنل کال دیتی ہے احتجاج کی، یہ سر ایک احتجاج میں کتنی بار فائنل کال ہو سکتی ہے، اور یہ بار بار کال کیوں دی جا رہی ہے احتجاج کی؟ بہت شکریہ گوہر۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو کال آئی ہے وہ ایک پریشانی والی صورتحال میں جو جماعت ہے یا جماعت جس کرائسس میں ہے، اب اس سے لوگوں کا جو ان کا دھیان ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اٹیمپٹ ہے۔ ویسے پی ٹی آئی میں جو صورتحال اب سیاسی بنی ہے وہ پی ٹی آئی میں اندر ایک خلفشار کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسرے تھے پی ٹی آئی کے یا تحریک انصاف کے بانی کے کہ فلان آئے گا اقتدار میں جیت کے مجھے چھڑائے گا، یا تحریک انصاف کے قائدین کے جو توقعات تھے وہ توقعات اب ختم ہونے کو جا رہے ہیں، یا آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب پارٹی میں مختلف گروپس بن گئے ہیں اور ان گروپس میں ایک کشیدگی کی صورتحال ہے، اور اب صورتحال یہاں پہ پہنچی ہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین جو بھی تحریک انصاف کے بانی قائد سے ملاقات کر کے نکلتا ہے اس کا اپنا ایک میسیج ہوتا ہے، وہ ایک نیا جو بیانیہ لے کے آتا ہے مارکیٹ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے یا لوگوں کا جو ایک آسرا ہے پارٹی پہ اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کال نہیں دی گئی ہے 24 نومبر کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پر جو حملے کی یا ملک دنیا بھر میں ایک احتجاج کی، اس سے پارٹی میں مزید خلفشار پیدا ہوگی، کیونکہ ابھی بھی یہ خبریں ہیں کہ تقریباً 2 سے زیادہ گروپس بن گئے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، ایک وہ گروپ ہے یا جو باہر اس کے رہنما ہیں یا وہ رہنما جو جیلوں میں ہیں، ان کا یہ ہے کہ اب جان چھڑانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ڈو اور ڈائی، لیکن کسی صورت میں کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ملک میں ریاست کے ساتھ ٹکراؤ، ریاست کے ساتھ جنگ کسی کی سیاسی جماعت کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ جب ملک میں مسائل ہوں، عوامی مسائل ہوں، ماحولیاتی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، اس میں آپ ایز اے سیاسی جماعت، قومی جماعت اگر سمجھتے ہیں تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال پارٹی کے لیے، تحریک انصاف کے قائدین کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرے گی۔ اور میں کل بھی عمران شفقت کے پروگرام میں یہ ایز اے جرنلسٹ یہ میرا ایک میری سوچ ہے یا میرا ایک اندازہ ہے کہ اس سے پارٹی مزید واضح 2 گروپس میں بٹ جائے گی، اس سے پارٹی کو، لوگوں کو، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ امداد سمرو صاحب، کیا یہ اس بار جو فائنل کال ہے، یعنی یہ میرا خیال کوئی شاید اگر میں غلط نہیں تو 10ویں بار فائنل کال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو فائنل کال ہے یہ کتنی کارگر ثابت ہوگی؟ کیا اس سے بانی پی ٹی آئی کے خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی؟ دیکھیں گوہر بٹ صاحب، جو جس انداز میں ایک بار پھر فائنل کال دی گئی ہے نا، اس بار ذرا تھوڑا سا وکری ٹائپ معاملہ ہوا ہے۔ کال جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے نہیں دی۔ اوکے، ابھی بھی آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں ملاقات کر کے آیا ہوں بانی سے اور ہم نکلیں اور یہ کریں وہ کریں، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب گفتگو کی ہے، کال جو ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وہ علیمہ خانم صاحبہ اور فیصل چودھری صاحب نے۔ اب دونوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً بتا دوں کہ کہا گیا تھا کہ جی علیمہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی جی، بانی پی ٹی آئی نے بار بار کہا، جی جی، اور ریسنٹلی
پارٹی کی لیڈرشپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ان کا اور بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. فیصل چودھری صاحب جب یہ ملاقاتوں پر پابندیاں ختم ہوئی تھیں یہ جو اکتوبر والی, تو اس میں فیصل چودھری صاحب, شعیب شاہین اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ تینوں ملاقات کرنے گئے. فیصل چودھری صاحب نے اور شعیب شاہین نے پریس کانفرنس کی. اس میں اس پریس کانفرنس کے بعد فیصل چودھری کو گروپ سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ پارٹی کا میں نہیں ہے. پھر بانی پی ٹی آئی نے ان کو بلایا. اب جو اعلان کرنے والے دونوں شخصیات ہیں, وہ لیڈر تو اس طرح ایز سچ نہیں ہے پولیٹیکل لوگ, لیکن دونوں شخصیات کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ الزام ہے کہ وہ اندر جا کر بانی پی ٹی آئی کو اپنی لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی ان کے اگینسٹ بھڑکاتے ہیں, کان بھرتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کی گئی تھی کہ فیصل چودھری صاحب جا کر ملاقات نہ کریں. اور علیمہ خانم صاحب تو آن ریکارڈ ہے کہ یہ لیڈرشپ تو عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانا نہیں چاہتی. اور ایک میٹنگ تھی جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی, جس میں وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھ رہی ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں نکلتے. تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جب بانی کہیں گے ہم نکلیں گے. تو انہوں نے کہا بانی تو خود نہیں کہیں گے, آپ خود لوگوں کو نکالیں. جی بڑی یہ وائرل ہوئی تھی تو بات. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جس انداز میں نئی کال, آخری کال, ایک اور آخری کال آئی ہے, وہ یہ بتا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر شدید ترین رفٹ ہے جو ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ. ابھی تک آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ٹی وی ٹاک شوز میں سوالوں کے جواب دینے کے علاوہ کوئی لیڈر فرنٹ پر آ کر کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی, آ کر نہیں کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ پی ٹی آئی کا طریقہ کار نہیں ہے. ایک گھنٹے میں ایک لیڈر آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے. ایک اور چیز, اب اس کو انٹرنیشنل کال میں تبدیل کر لیا گیا. ان کو پتہ ہے کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان کو ہاتھ جوڑ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں, اب میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. پہلے ہی گاڑیاں اسلام آباد میں جو ہے وہ بھری بند پڑی ہوئی ہیں. لوگ بڑی مشکل سے, ظاہر ان کے جو ملازمین تھے وہ رہا ہوئے ہیں, اور وہ بھی ان کے ملازمین نہیں ہیں سر, وہ کے پی گورنمنٹ کے ملازمین. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, ظاہر گورنمنٹ ہی ہے نا, علی امین گنڈا پور گورنمنٹ ہے. تو وہ جو ملازمین جو لے کر آئے تھے وہ بڑی مشکل سے رہا ہوئے. اب لوگ کہاں سے وہ لائیں, تو انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے ہوئے. تو اب انہوں نے کیا ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کال میں بدل لیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی جناب 10 تاریخ کو چیکو صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ 10 بجے 24 تاریخ کو 10 بجے وہاں پر اکٹھے ہوں گے. اسی طرح کہا جا رہا ہے امریکہ میں بھی پروٹیسٹ ہوگا, ادھر بھی ہوگا, ادھر بھی ہوگا. اب اصل چیز جو ہے نا, وہ جو ٹرمپ نے ابھی تک توجہ نہیں دی. ابھی تک انہوں نے پوچھا نہیں کہ وہ جیل میں ہے صاحب, اور ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا, کوئی جہاز نہیں آیا. یہ کال پاکستان کے لیے تو تھی, پاکستان میں تو ان کو اس طرح ریسپانس نہیں ملنا. اب ان کو اس کو انٹرنیشنلائز کر کے ذرا ادھر کہہ دیں کہ جی ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, ہمیں بھی دیکھیں, تاکہ اپنا برطانیہ میں پروٹیسٹ ہو, یو ایس اے میں ہو, دنیا کے دوسرے ممالک میں ہو, تو پھر ان کو جا کے ٹرمپ صاحب کو کوئی بتایا کہ یار وہ جو آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اس کا بھی تو کوئی پتہ کرے. تو یہ اصل چیز, اصل ان کا جو تھا انٹرنیشنلی, اور ادھر سے جن کے خلاف حقیقی آزادی لینی تھی نا, ان سے مدد لینے کے لیے کیا جا رہا ہے سارا. اچھا شاہ جی یہ فرمائیے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ سموچ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا احتجاج کریں گے, اور جو ٹرمپ صاحب ہیں جنہوں نے ابھی صدارت کا عہدہ نہیں سنبھالا ہے, وہ ظاہر ہے ساری دنیا جانتی ہے 20 جنوری کو انہوں نے اوتھ لینا ہے, اور وہ یعنی یہ جو جھوٹی مٹھی دا پالیا کاکھوے کر کے تو ان کی توجہ حاصل کر لیں گے, اور پھر وہ یعنی کہ جس طرح یہ فرما رہے ہیں امداد سومرو صاحب کی جناب, اب کوئی ہیلی کاپٹر آ جائے گا, وہ ٹیلی فون کال آ جائے گی, کوئی جہاز آ جائے گا, اس طرح واقعی یہ یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جناب علی, اور جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی, اور وہاں پہ جو ان کے لوگ تھے وہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں تھے, انہیں یقین تھا. لیکن یہ ایک دیوانے کا خواب ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج ہمارے فارمر فورن منسٹر, سر شیخ چلی کا خواب کہہ دیں زیادہ بہتر. جی شیخ چلی کہہ لیجیے, دیوانہ کہہ لیجیے, خود فریبی ہے, خود فریبی ہے. آج فارمر فورن منسٹر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, جو کہ بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے. آپ بھی ڈپلومیٹ سے ملتے رہے ہیں, ہم بھی ملتے رہے ہیں, اور کئیوں سے آپ کے ذاتی تعلقات بھی بن جاتے ہیں. اور انہوں نے سم اپ کیا, انہوں نے فرمایا کہ جناب علی میرے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور بیٹی سے اچھی شناسائی ہے, میرے والد کے بڑے اچھے تعلقات تھے. شہید بی بی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈنر پہ انوائٹ کیا, اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے یہ کہوں گا, چونکہ ڈپلومیسی میں ذاتی تعلقات جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. اور
اسی کو ہی دیکھتے ہیں. اس لیے یہ دیوانے کا ایک خواب ہے, کیونکہ جو ان کے دوسرے سینئر رہنما ہیں ہمارے دوست زلفی بخاری صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور داماد کے ساتھ گفتگو کروں گا, رابطے میں ہوں اور گفتگو کروں گا, اور بھی جو ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی گفتگو کروں گا. تو وہ بس ایک خواب دکھانے کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں. اپنے آپ کو رکھیے آپ اس یوفوریا میں مبتلا, ادروائز آپ کو کورٹ کے ذریعے ہی ریلیف ملنا ہے, رہائی ہونی ہے کورٹس کے ذریعے ہونی ہے. اور اگر آپ سیاسی دھارے میں اپنی سپیس تلاش کر رہے ہیں تو وہ پھر سیاست بازی میں ہی ہے. آپ کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے, جیسے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی حل نکل آتا ہے, حل پولیٹیکل فورسز کے پاس ہے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنی پارٹی میں, اپنے پارٹی رینکس میں کوئی یونٹی پیدا کر لیں. یہ جب اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی پشاور میں تھیں تو لاہور کے ابھی پھر پشاور میں جی جب پہلے رہا ہونے کے بعد جب گئی ہیں تو یہاں سے لاہور کی لیڈرشپ کو بلایا تھا انہوں نے امیڈیٹلی, کیونکہ لاہور کی لیڈرشپ کو خطرہ تھا, یعنی شکوہ تھا کہ حماد اظہر صاحب کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو پھر انہیں بلا کے کہا نہیں ہم جو ہے, یعنی وہ جو امپریشن ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گی, وہ بھی غلط امپریشن, غلط بیانی کی جا رہی ہے. جبکہ میرا خیال ہے کہ چند روز پہلے شاید ان کی ترجمان جو خاتون ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ تو ایک, یعنی ان کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک نئی قید میں ہیں اس وقت, وہاں پر ان سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, پابندی ہے ان پر. یہ ابھی جب گئی ہیں دوبارہ تب یہ شاید ہوا ہو, اس کو فیکٹ چیک کرنا پڑے گا. لیکن جب پہلے رہی ہیں باقاعدہ ملاقات ہوئی, یعنی لاہور سے بندے ٹریول کر کے گئے ہیں, ان سے ان کی کمپلینٹ سنی ہیں, اس کے بعد انہوں نے سینئر لیڈرز کو کہا ہے کہ اس معاملے کو ایڈریس کریں, تو ان کی انوالومنٹ بھی ہے. سو جو میں بات کر رہا تھا, یہ 2 گروپ تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ 14 گروپ ہیں جی بڑے اچھے طریقے سے, تو وہ 14 گروپ سرفیس ہو گئے نا. اب 2 گروپ اس لیے ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک امبریلا ہے, جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, ان کے نیچے 14 متحارب دھڑے کام کر رہے ہیں. ان میں سے آپ 6-7 کہہ لیجئے اس حق میں ہیں کہ جناب یہ احتجاج کی کال اس طرح نہیں دینی چاہیے. 6-7 کہتے ہیں, 6 یا 7 کہ نہیں اب ہمیں اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے. سو اس پہ جو ہے جو سیریس لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے واٹس نیکسٹ, تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے ان کا, کیونکہ آپ اپنی انرجی ریسورسز صرف لڑائی جھگڑے میں ختم کر کے اور آپ پرپز لیس ایک کوئی انرجی بچی ہے ویسے ان میں, وہ جتنی بھی بچی ہے جی جتنی بھی بچی ہے, لیکن اس کے بعد کیا کریں گے؟ سوال یہ کہ آپ کا مقصد بھی حل نہ ہو. سو ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ سیٹل ہونے ہیں. اگر آپ کو انصاف کی تلاش ہے وہ جیسی بھی ہیں ہماری عدلیہ سے ہی ملے گا آپ کو, جیسا کہ مل بھی رہا ہے. تو اس لیے آپ کے پاس یہی آپشنز ہیں. یہ سڑکوں پہ آنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ والے مسائل حل ہو جائیں گے جو آپ کروانا چاہتے ہیں, تو یہ پھر اگین میں وہی دیوانے کی بڑھ. یہ احمد بڑائی صاحب فرمائیے گا, یہ جو اب فائنل کال دے دی ہے ایک بار پھر انہوں نے, تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پر لوگ پہنچیں گے؟ کیا ان کی بات پہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر آئیں گے؟ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نہ فائنل کال ہے نہ یہ کوئی کال ہے. اس سے پہلے بھی 2014 سے لے کر ہم دیکھتے رہے ہیں اس ملک میں انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ بڑی کالیں دی اس ملک میں. تو لوگ, میں تو پہلے بھی ایک بات کہتا رہا ہوں کہ 9 مئی سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جو بانی ہے ان کے پیچھے جانا ہے, ہم ان کا کوئی جا کر دیکھیں گے جو پولیٹیکل ان کا کیا معاملات ہیں. لیکن 9 مئی کے بعد اس ملک میں حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہوئے ہیں. اب لوگ اونرشپ لینے کو تیار نہیں اس بات کی 9 مئی کی, کیونکہ وہ اتنا بڑا سانحہ اس ملک کے ساتھ بانی کے کہنے کے اوپر چند لوگوں نے جو کیا تھا اسٹیٹ کے ساتھ, اب لوگ وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتے, نہ ریاست ہضم کرنے کو تیار ہے. اب مجھے بتائیے بٹ صاحب کیوں لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے ان کے پیچھے؟ ان کے اپنے بچے کہاں پر ہیں؟ ان کو بلائیں نا اپنے بچوں کو باہر سے, اپنی بہنوں کے بچوں کو باہر نکالیں اور ان سے کہیں کہ آپ لیڈ کریں, ان سے لیڈ کروائیں. اب لوگوں کے بچے مرنے کے لیے, مارنے کے لیے, کفن سر پر پہننے کے لیے وہ نہیں باہر آئیں گے. لوگوں کے سارے سٹیکس تھے, ان کے جو تریم تھی وہ اس کا وہ نقصان کیا انہوں نے, ان کے کیریئر کا نقصان ہوا, اور جو سب سے زیادہ جو لوگوں کو تقسیم کر دیا, جو ان کی ثقافت تھی, جو تہذیب تھی, وہ بانی کے کہنے پر جو ہے وہ اس کا انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے. تو میرے خیال سے کوئی ایسی جو, میں تو اس کو کال بھی ایک مضحکہ خیز سمجھتا ہوں,
اور ایسی کوئی کال بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ باہر نکال کر کوئی ایسے کوئی بینکاک کے شعلے لگا کر یہاں پر کوئی پاکستان میں کوئی ایسا کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو وہ خود تعین کریں اس بات کا وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کا مقصد ہے کیا, ان کے پیچھے ان کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کیا اور میں کرنا کیا چاہتا ہوں اور میں بانی کس بات کا ہوں. وہ تو آپ لوگ تو سب سمجھتے ہیں یہاں پاکستان کے جو سیاستدان یا سیاست سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بانی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے. میں تو انہیں جھوٹ کا, بہتان کا, افراتفری کا, فساد کا, فتنے کا, ظلم ستم بربریت جو ریاست کو تقسیم کیا, میں ان چیزوں کو ان کو بانی سمجھتا ہوں. بٹ صاحب باقی جو ہے وہ میرے نزدیک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کی کال سے نقصان تو ہو سکتا ہے جو وہ یہ چاہتے ہیں. کہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور کہاں یہ آدمی اور یہ کہاں یہاں کی یہ سیاست کا یہ جو بانی ہے وہ امریکہ کی اور بڑی ترجیحات ہیں. ان کو ہم ایسے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ان کے نزدیک اپنی جابس کے مسئلے ہیں, وہاں پر غربت کے نام پر وہ ہم یہ ڈسکس اس لیے کرتے ہیں, یہ بات بار بار اس لیے آ جاتی ہے احمد صاحب کیونکہ یہ سارا جو پرائیویٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو پھر ظاہر ہے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ بھی اس بات کو پھر وہ زیر بحث آ جاتی ہیں. لیکن باہر ابھی اس پر مزید بات کریں گے کہ کیا یہ کال جو ہے یہ اس پر لوگ رسپونڈ کریں گے, یہ کس حد تک سیریس ہے اور اس کی جو پارٹی کے اندر رہنما ہے وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. ان ایشوز پر بات کریں گے, لیکن فی الحال ایک بریک کا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفاس اور کین جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت. آسٹریلیا کو گھر پہ ہرایا ہے, وہ بھی 22 سال بعد. چھا گئی ٹیم پاکستان. اب کی بار ہو جائیں تیار T20 کے لیے. آپ ہیں, میں ہوں, ایک بار پھر گیم آن. گیم آن ہے. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر جو فائنل کال آئی ہے, اس کال کے اوپر کس حد تک لوگ ان کے خیال میں پازیٹیولی ان کے ساتھ چلیں گے. سمرو صاحب, یہ پارٹی کے اندر اس وقت دھڑے موجود ہیں اور بڑا ویزیبل ہے یہ ساری باتیں, بلکہ آج شاید یہ خبر بھی آئی ہے اور انہوں نے بڑی لاجیکل باتیں کی اس میں کہ یہ اس کے لیے سارے فنانس کہاں سے آئے گا. آپ لوگوں کو اگر اسلام آباد لے کر جاتے ہیں یا آپ نے کسی بھی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, پیسے خرچ ہوتے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اور پھر جو لوگ فرض کریں اگر وہاں پر پہنچ گئے تو پھر ان کے لیے لاجسٹکس کہاں سے آئیں گی, صبح دوپہر شام کا کھانا کہاں سے آئے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان چیزوں کو دیکھا سوچا نہیں گیا ہے. نہیں, بالکل نہیں سوچا گیا, کیونکہ عقل وہ کہتے ہیں نا مت ماری گئی ہے بیسیکلی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں, وہ اس وقت اندھیرے میں تیل چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو اندازہ ہے کہ کتنے فائنینسز اس پر لگنے ہیں. ماضی میں 2014 کا دھرنا کوئی اور چیز تھی, اس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے اور فائنلی وہ بھی تھک گئے تھے اور انہوں نے بھی دھرنا ختم کر دیا تھا کہ یار مزید ان کے پاس اخراجات نہیں تھے. وہاں پر لوگوں کو ٹھہرانا, اور اب ظاہر سردیاں آ گئی ہیں وہاں پر اپنا, اس وقت تو یہ ہوا تھا بٹ صاحب کہ کافی ساری چیزیں جو بعد میں سامنے آئیں, بلکہ اس وقت بھی آ رہی تھی, لیکن اس وقت کچھ معاملہ کچھ اور تھا کہ آدھی رات کو دکانیں کھلوا کے کہا جاتا تھا کہ جی
जा कर वहाँ तरपालें पहुँचाएँ, वहाँ जाकर कंबल पहुँचाएँ। कंबल पहुँचाएँ, खाना पहुँचाएँ। अब वो सहूलतें नहीं हैं, अब वो फाइनेंसेस नहीं है। पंजाब के लोगों ने हर बार जो आखिरी कॉल थी उसको रेस्पॉन्स नहीं किया, नहीं किया कभी। लोग नहीं निकले। लाहौर के जलसे में भी इनको केपीके से लोग लाने पड़े, जी जी, लाहौर के जलसे में। लाहौर से लोग नहीं निकले। रावलपिंडी या इस्लामाबाद के हर जलसे में केपीके से लोग आए, और हर बार ये लीमिन गंडापुर को कहते हैं कि इस्लामाबाद पर हमले के लिए आप वहाँ से लश्कर लेकर आए, तो लोग रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। और इस बार मैंने पहले भी आपको कहा कि गंडापुर साहब भी केपीके से लोगों को नहीं लाएंगे। देखिए, थोड़े अरसे के लिए आप किसी नारे के पीछे लोगों को लगा सकते हैं अगर आप हुकूमत में हैं। केपीके में इनकी हुकूमत है। अब गंडापुर साहब से लोग वहाँ पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दी के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पोलियो तेज़ी के साथ फैल रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं। आम अमन अमान की सूरत हाल जो दहशतगर्दी से हट के, वो वहाँ पर बदतर है। रोज़गार नहीं है, अस्पतालें नहीं हैं, लोग पंजाब और सिंध जाकर इलाज करवाते हैं केपीके से इतने दूर। तो लोग तो सवाल कर रहे हैं ना कि जी आपको तो हमने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, जिस तरह भी आप आ गए, अब आ गए हैं तो वो काम करें ना। हर 15 दिन के बाद अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। शुरू में लोग अगर फ़र्ज़ कर लें कि इनकी कॉल पर 5,000 या 10,000 लोग निकलते थे, तो अब आप समझिए कि 90% लोग नहीं निकलेंगे, 10% लोग आएंगे, और वो भी वो आएंगे जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, वफाद होगा, या फिर वो जैसे देखिए ना, एक पॉलिटिकल लीडर हमने नहीं देखा, बुखारी साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमने कभी किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं देते सुना कि अगर कोई MP MA ने टिकट होल्डर नहीं आएगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अगली बार टिकट। हमारे वोट से लोग होते हैं, वो भी इनके कॉल पर नहीं निकल रहे, तो पब्लिक कैसे निकलेगी। अब ये बार बार ये स्टेटमेंट दी जाती है, और अंदर से जो मुलाकात करने वाले जो अडयाला में जो जाते हैं अदालती समातों पर, और ख़ास तौर पर इनके जो का झंडा उठाकर चलने वाले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो भी यही बात करते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब अगर कोई MP MA नहीं आया, सेनेटर नहीं आया, तो उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो जब अपनी लीडरशिप निकलने को तैयार नहीं है, तो भट्ट साहब आपका सवाल तो अवाम के लिए है। पंजाब के लोग नहीं निकल रहे थे, अब KPK के लोग भी नहीं इनकी कॉल पर निकलेंगे। बुखारी साहब, ये आज़ादी इजहार क्या बला है, ये ज़रा प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि देखा ये गया है कि हमने लंदन में देखा है कि वहाँ पर आज़ादी इजहार के नाम पर वो धमा चौकड़ी मचाई जा रही है और उसको ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। ये क्या है सर आज़ादी इजहार? गालम गलोच आज़ादी इजहार है सर? बिल्कुल नहीं। बट साहब देखिए, आज़ादी इजहार बड़ी अच्छी चीज़ है, आप एक्सप्रेस करें अपना आप, लेकिन उसके लिए हमारी जो तहजीब और तमद्दुन है उसने कुछ जो है पैरामीटर्स वज़ा किए, और ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज एवोल्यूशन इर्तका, उसके बाद हमने अपने कुछ मजहबी और कुछ समाजी रूल्स बनाए कि इनकी लिमिट में आप आज़ादी इजहार कर सकते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप आवाज़ ऊंचा कर सकते हैं। अल्फाज का चुनाव फिर भी मुख्तात रहता है, और हमने देखा यहाँ पे जो सियासी रवादारी थी, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आप भी उन्हीं थड़ों पे बैठे हैं, हम भी उन्हीं थड़ों पे बैठे हैं जहाँ पे मुखारब या अपोनेंट फोर्सेस के लोग बैठते थे, और मैक्सिमम क्या होता था, आवाज़ का लेवल ऊंचा हो जाता था। गालम गलोच शाज़ो नादर नज़र होती थी, ये नहीं कहते कि बिल्कुल मफकूद थी, लेकिन होती थी, शाज़ो नादर नज़र आती थी। आप अगर ऊपर वाले लेवल पे चले जाएं तो कुछ रहनुमा हजरात हुआ करते थे, वो कभी फाउल लैंग्वेज यूज़ कर लेते थे, फिर उसके बाद दूसरी लीडरशिप को माफ़ी मांगना पड़ती थी, और माफ़ी मांगते भी थे। अनफॉर्चुनेटली ये वाला कल्चर जो पाकिस्तानी सियासत में था, ये आज़ादी इजहार के नाम पे तब्दील हो गया, और यहाँ पे जो है वो सियासी अदम बर्दाश्त का रवैया जानबूझ के प्रमोट किया गया, और इसी एक पार्टी के ज़रिए ही प्रमोट हुआ ये सारा कुछ। और उसमें जो एक मेरिट था कि आप बड़े कामयाब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और मेरिट ये था कि आप गाली कितनी निकाल सकते हैं, आप तहजीब का दामन हाथ से कितना ज़्यादा छोड़ सकते हैं, तो आप करीब हो जाएंगे। अच्छा, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब वाला जी, अब मैं उसी तरफ आने लगा था। ये जो इवेंट हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब हमारे यहाँ, वो तो बल्कि हमले पे आ गया। जी बिल्कुल, कि चाकू से हमला करेंगे। देखिए, इससे आप देखिए कि हमारे यहाँ तो किसी के बालों में ग्रे हो जाता था, तो अगर कोई वो गैर मुनासिब बात या कोई बहुत ज़्यादा भी कर दे, फिर भी एहतरामन उन्हें ऐसे वर्ड्स नहीं कहे जाते थे। जैसे एक तो ये उनकी जो घरेलू तरबियत है उसका पता तो देती है, लेकिन साथ में ये वही कल्चर है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि भाई आपने बदतहजीबी
किसी भी लेवल पे आप कर दें अपने सियासी मुखालफिन के लिए वो जस्टिफाइड है। दूसरी बात ये कि ये आज का नहीं है, आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब को भी रोका गया मोटरवे पे, फिर वो पूरी फैमिली घर गई, उनसे माफ़ी भी तलब की। उसके साथ साथ इसहाक डार साहब पे भी फिक्रे कसे गए, मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जो होता रहा, वहाँ पे खवातीन अभी रिसेंटली मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिनेवा में थे, तो वहाँ पर एक कोई शख्सियत खड़ी हो गई। बदतरीन जो था ना वो मस्जिद नबवी में, लेकिन उससे बड़ी क्या ये कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है ना वो अच्छा, उस पर शर्मिंदा भी नहीं है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि माजी में तो था किसी ने फाउल लैंग्वेज यूज कर ली, दूसरी लीडरशिप ने आके कह दिया कि जनाब मैं माजरत खा हूँ इस मामले पे। अब तो ये है कि वो हलाशेरी मिल रही है। अच्छा, अगर कोई शख्स ऐसा कर लेता था तो लीडरशिप उससे अपने आप को फासले पे ले जाती थी कि भाई ये उसका पर्सनल बात है, इसमें हम नहीं आप इसका कल्चर देखिए कि वो लीडर्स जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ बैठे हुए हैं कि आपको 24 की कॉल नहीं देनी चाहिए, वो बेचारे अपने नाम भी रिवील नहीं कर सकते कि अपने ही तोपों की जद में आ जाएंगे, सोशल मीडिया पे अपनी ही ट्रोलिंग हो जाएगी। सो बुनियादी तौर पे वही बात है कि एक तो सियासी तरबियत नहीं है, और सियासी तरबियत जो की गई है वो यही की गई है जिसको एग्जिबिट कर रहे हैं, जिसकी वो बार बार नुमाइश कर रहे हैं, और ये बड़ा खौफनाक फिनोमिना है। जो लोग इस बात पे खुश होते हैं, मैंने एक ज़माने में मॉल रोड पे एक साहब को एक फ़िक्रा कहा था, उस वाक़े को मैं नहीं दोहराना चाहता, कि ये जो आप गालम गलोच कर रहे हैं ये वापस आप तक आएगी। वक्त ने साबित किया, और आज भी ये पीटीवी पे बैठ के मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं ट्रोलिंग का सामना लीडरशिप तो कर रही है, अब ये बानी और उनके करीबी लोग तक जा रही है। ये ऐसा नहीं है उसके जो वो उनके कारकुन कर रहे हैं या जो उन्होंने अपने कारकुनों को सिखाया उसके जवाब में फिर जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं वो भी उसी सतह पे जाके जवाब दे रहे हैं। कर रहा हूं कि इनके अपने कारकुन उनके साथ भी यही करेंगे। कुर्बान बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि ये आज़ादी इजहार के नाम के ऊपर जो एक गालम गलोच कल्चर शुरू किया गया और हमलों की बात की जाती है, जैसा ख्वाजा असफ साहब के बारे में के साथ वहां पर लंदन में वाकया हुआ, इस चीज को रोकने का क्या तरीकेकार इख्तियार किया जा सकता है? जी गौहर, बिल्कुल ये अफसोसनाक है कि मैं समझता हूँ कि ये किसी फर्द के हवाले से, किसी की ज़ात के हवाले से एक्शन नहीं है, ये रियासत को बदनाम करने के हवाले से है, पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से है। दुनिया में पाकिस्तान को एज ए रियासत ये तमाशा बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी और मुल्क के लोगों की तरफ से, उनकी कायदीन के तरफ से, उनकी क़यादत की तरफ से ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। जहाँ आज़ादी इजहार की बात की जा रही है वहाँ आइन में, ह्यूमन राइट्स में ज़ाती जो एक डिग्निटी है आदमी की, इंसान की, उसकी भी बात है, तो उसका भी एहतराम होना चाहिए। ये इजहार आज़ादी नहीं है, ये रियासत को, पाकिस्तान को बदनाम करने की बात है। मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से एक्शंस एज अ रियासत पाकिस्तान जो जिस मुल्क ममालिक में ये चीज़ें हो रही हैं उनसे राब्ते में भी हैं, फॉरेन ऑफिस भी, वजारत दाखिला भी, और एक्शन भी हो रहे हैं, और ये मज़ीद एक्शन होने जा रहे हैं। जो भी लोग इस तरह के कामों में मुलविस हैं, और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और वहाँ की जो रियासतें हैं मेरे ख्याल में वो भी इस चीज़ को देख रही हैं कि ये क्या तमाशा बनाया जा रहा है, इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है, आज़ादी इजहार को भी, और जो इनफरादी आज़ादी है उसको जो है मुतासिर किया जा रहा है। तो इस हवाले से एक्शन होने हैं, एक्शन होंगे, और मैं समझता हूं कि सियासी जमातों को जो इस तरह के जिनके कारकुन इनमें मुलविस है उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर इसका रद्द अमल मुस्तकबिल में या ठीक बात है। इंदाज सबूर साहब, ये जो वाकया हुआ लंदन के अंदर, इसके ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था कि कानून मुशावरत जारी है और उस पर कोई शायद दरख्वास्त दी जा रही है, अभी हमें इल्म नहीं है कि वो कहाँ तक पहुंची बात, लेकिन पहले भी एक दरख्वास्त दी गई और उस पर कितना का अमल हुआ? वो जो जस्टिस काजी फैसल साहब वाला मामला था, उस पर तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पर बरतानवी पुलिस जो है उन्होंने उनसे रब्ता भी किया है, सबूत भी उनसे लिए हैं। देखिए दो चीज़ें, एक तो बाज़ औक़ात जो सब्र और तहम्मुल होता है ना, क्या पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाए, पाकिस्तानी हैं, परदेश में बैठे हुए हैं, उनके साथ इस तरह का ना रखा जाए, कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, वो बाज़ औक़ात वो उनके लिए ही ख़तरनाक साबित होती है। अब उनको शह इतनी मिली है कि वो गाली से गोली तक आ गए, छुरी मारना मतलब वहाँ पर तो असला
कि नहीं ना, نہیں ظاہر ہے گالی سے گولی ایک گالی سے محاورے تک تو بات درست ہے. نہیں نہیں مطلب چھری مارنا. ہاں ظاہر ہے. وہ جو خواجہ آصف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکل چھریاں لگیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے. اچھا اس پولیٹیکل کلچر میں جو اپنا بخاری صاحب نے بات کی ہے نا کہ کارکن جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ڈسون کرتی ہے, اور ہمارے پاس ایسے کئی مواقع سے کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں لیڈرشپ نے ڈسون کیا ان ورکرز کو اور ان سے معافیاں بھی منگوائیں. یہاں پر ان کو پراپر تربیت دے کے بھیجا جاتا ہے, اور بعض کیسز میں تو پیسے دے کے بھیجا جا رہا ہے. اب جیسے ہی وہ خواجہ اپنا جسٹس قاضی فیصل صاحب والا معاملہ ہوا, اس کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا وزارت خارجہ نے کہ ایکشن ہوگا, تو اب میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر وہ جو چند لوگ تھے وہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے. نہیں آئے اس دن جب جنیوا جا رہے تھے تب بھی نہیں تھے, اور اب بھی وہاں پر نہیں وہ آئے. لیکن وہ ظاہر ہے کہیں راہ چلتے ہوئے یہ اٹیک کرتے ہیں. جو اصل جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں, جو قبائلی سسٹم ہوتا ہے جہاں پر قانون کوئی نہیں ہوتا, وہاں پر بھی سب سے بڑی آزادی جو ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. دو قبائل میں لڑائی ہے, وہ راستہ مشترکہ طور پر ہوتا ہے, اور بے شک وہ خونی لڑائی ہو, یہاں راستہ روکا جاتا ہے, یہاں پر نکلنے نہیں دیا جاتا. لوگوں کو کی تربیت کی گئی. بانی کہتے تھے کہ جن کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا, ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے. یہ فسطائیت ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ جو اب جس طرح وہ حملے کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طرف وہ جا رہے ہیں, یہ اب آپ دیکھیں نا کچھ ممالک میں ہمارے جرائم پیشہ شکایت ملی کہ جی لوگ بھکاری جاتے ہیں پاکستان سے یا جرائم پیشہ لوگ جاتے ہیں, انہوں نے ویزا پر سختیاں کر دی ہیں. اب یہ پاکستانیوں کے لیے مجموعی طور پر ٹربل کریٹ کریں گے یہ لوگ کہ یار یہ آتے ہیں یہاں پر تو یہ ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہیں, یہ یہاں پر دوسروں کے گھروں میں جا کر نعرے بازیاں کرتے ہیں. ایک بار جمائمہ کے گھر کے باہر گئے تھے نا مسلم لیگ کے لوگ, ٹھیک, تو انہوں نے پھر وہاں پر اپنا ٹویٹ بھی کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا کوئی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری طرف نہ آئے. لیکن وہ بات ان کی درست نہیں تھی, کیونکہ پھر انہوں نے بعد میں بانی پی ٹی اے کے لیے 2-3 ٹویٹس کیے, اپیلوں پر مبنی ٹویٹس کیے. وہ الگ بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جواب جب آئے گا جی جی تو اس سوسائٹی میں پھر جو ایکشن ہوں گے نا وہ سخت ہوں گے. پھر ایک ایک پاکستانی کی پولیٹیکل ایفیلیشن دیکھی جائے گی کہ بھئی یہ کس پارٹی سے تربیت یافتہ ہے. مطلب یہاں تک اگر آپ معاملات لانا چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی اے کے سپورٹر ہوں ان کو کل برطانیہ ویزا ہی نہ دے, امریکہ ویزا ہی نہ دے, کہ وہاں آ کر انہوں نے ریسٹورنٹس پر حملے کرنے ہیں, جی جی وہاں آ کر انہوں نے اپنا لوگوں کے راستے روکنے, چیف جسٹس کی گاڑی پر حملہ کرنا ہے. یعنی ایک پریسٹیجیس ادارہ تھا, اس ادارے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو تماشا کیا گیا, تو یہ تو اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ احمد بڑائی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو سموگ ہے یہ آپ ابھی میں نے دیکھا ہے تو یہ 1208 ہے اس وقت جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یعنی اس ایریے کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت یعنی ڈیڈلی سین ہے, یہ تو بڑا خوفناک ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آپ اس سے مطمئن؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ سموگ ہے بھی بہت زیادہ اور ہے بھی بڑی خطرناک ہے, اور جس کے لیے ہم بڑا پریشان بھی ہیں. اور اس کو دیکھیے جو اقدامات ہیں, یہ سموگ جب آئی ہے نہ تو یہ 1-2 دن میں آ گئی ہے, اس کو آتے آتے بھی کتنے سال لگے ہیں. اور اس کو اب بگانا ہے, اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک صوبے کو نہیں بلکہ 4 صوبوں کو, پورے پاکستان کو, وفاق کو مل کر بنانی چاہیے. اس میں جو ہے وہ پنجاب حکومت تو کام کر رہی ہے. اس میں آپ سردست تو یہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں آپ ان کو روک لیں. اس کی جو اسٹریٹجی ہے, اب جو گاڑیاں دھواں چھوڑنے والی ہیں ان کو آپ نے الیکٹرک پر لے کر جانا ہے, تو یہ وفاق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک تو اس میں یہ سجیشن ہے. دوسرا, اگر آپ بٹوں کو بند کر دیں گے تو پھر مزدوروں کو کہاں لے کر جائیں گے. لیکن میری بات سنیں, جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں جی ان کو تو ویسے ہی سڑک پہ نہیں آنا دیا جاتا. ایک محکمہ ہوا چیز ہے بخاری صاحب, جو کہ گاڑی فٹنس سرٹیفکیٹ دیا کرتا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ فٹ ہے روڈ پہ آنے کے لیے. اس محکمے نے پھر نہیں کیا پراپر, جس کے نتیجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو فگرز آتے ہیں ہمارے پاس اس میں سب سے زیادہ جو سموگ پیدا ہو رہی ہے وہ گاڑیوں کے دھوئے سے ہو رہی ہے. بالکل بٹ صاحب, میں عرض کروں جو 83% آپ کا کازز 83% چنک جو جاتا ہے رسپانسبلٹی کا, وہ گاڑی اور موٹر بائکس کو جاتا ہے, فاسل فیول کو جاتا ہے. یعنی لاہور میں 3.3 ملین بائکس, 1.3 ملین گاڑیاں ہیں,
और ये मुसलसल फ्यूल इनमें पे इजाफा चल हो रही रहा है। और जो और रिक्शे वो सारा फॉसिल फ्यूल और बड़ी चीजें हैं। और जो तो कास्ट बुनियादी तौर पे लाहौर एक कंक्रीट जंगल भी है जिसकी आबादी रोज बरोज बढ़ रही है, बाहर से लोग आते हैं ये इधर फूलों का, बागों का, फलों का शहर था सर। अरे वाह। अब ये सीमेंट और ईंट का जंगल है एक। बुनियादी तौर पे 83% अगर आप इसमें इसको भी कर्टेल कर लें, बाकी तो मामला किसी भट्टे की बात आप कर रहे हैं 3%, ये स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं 3%, इस पे ये बड़ा 5 कुछ चलिए परसेंट 5 जरी जमीनों को जो है वो ना खत्म करें और दरख्त लगाने के लिए उसमें हुकूमत को Exactly. चाहिए वो ज्यादा काम जाना करे। चाहिए। उसमें अब ये जब आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि जनाब अली यही चीज़ है, तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है उसके देने की कोशिश भी, मतलब ई बाइक्स दी गई, ठीक है। अभी स्टबल बर्निंग के लिए सुपर सीडर भी दिए गए आसान इकसाद के ऊपर, जिसमें से पंजाब गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है बड़ा चंक। उसके साथ साथ आपको, जैसे आप पौधों की बात करें, उस पर भी सुना है कि लाहौर में कोई 1.5-2 करोड़ पौधे इमीडिएटली लगाने के अहकाम जारी हुए हैं। ये कलेक्टिवली हमें करना पड़ेगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये तो आप मसले का हल अपनी जगह पे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद इजाफा। सर जो Green फिल्टर buses. आप धुएं को फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्रीज है ना जो धुआं छोड़ती हैं, इस तरह जो केमिकल अखराज करती हैं, उसमें आप जो फिल्टर है उसको फिल्टर को धुआं जाएगा, शायद उससे भी ये चीजें कम हो सकती हैं। इसका जो बीजिंग मॉडल अगर आप देखें कि प्योरीफायर बड़े लगा दें ग्रैंड, लेकिन उसके रिसोर्सेज हमारे नहीं पास शाह जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये है कि 1950s में जो लंदन था उसमें उस बहुत ये एक सीरियस इशू बना था, और वहां पर उस वक्त तो कोई इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह नहीं थी। तो उस वक्त तो ये इजाद ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने फिर भी काबू पाया। तो वो किस तरह से काबू? मॉडर्न दौर में आपके सामने बीजिंग है, LA है, लॉस एंजलिस है। 20 साल लगे लॉस एंजलिस में, बाकायदा तौर पे सारा कुछ था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल मेन कॉजेज थी, और उसको उन्होंने कंट्रोल करने में 20 साल लगे। आज हमने एफर्ट्स बड़ी सीरियसली स्टार्ट की हैं। अगर हम इसको जारी रखें, ये नहीं कि जनाब अक्टूबर में हम दोबारा एफर्ट करेंगे, अगर राउंड द क्लॉक पूरे साल में जारी रखें तो उम्मीद है कि हम जल्दी इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन उसके लिए डिसीजन मेकिंग और उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो सबसे ज्यादा। अच्छा, जो देखिए जी अहमद, एक स्टेटमेंट सर ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ऑक्सीजन खत्म कर सकती है। ऑक्सीजन के लिए आपके पास मतलब पानी का अच्छा जखीरा मिल जाए, और जो दरख्त है वो इसको सर खत्म मैं कर आपसे सकते हैं। गुजारिश करूं कि सुबह सुबह जो यानी वर्कर कूड़ा इकट्ठा करता है ना सर, वो डस्टबिन डालता है, उसको आग लगा देता है। सर वो सारी चीजें और जो ठीक शापर है, है ना, ये रोजाना की बुनियाद पे केमिकल होता है है, रोजाना की बुनियाद पे होता है। वहां पर एक्शन होना अहमद साहब बहुत ज्यादा सर ये जो जमीनें हैं, ये वहां पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। आप कुछ कह रहे हैं, टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट रह गया। सर के जी, जो दुनिया ने जो तजुर्बे किए हैं ना, हमें कोई नया तजुर्बा नहीं करना। वो जो जिस तरह बीजिंग अपना या LA की बात हो रही है, या लंदन को जिस तरह अपना साफ किया गया, वो माहौलियात वहाँ का बेहतर बनाया गया, तो उनके तजुर्बात से हमने आगे बढ़ना है। हमने कोई अपना नया तजुर्बा, नई लेबॉर्ट्री नहीं बनानी, हमने सिर्फ अमल करना है। और अमल करने के लिए माजरत के साथ हमारे जो सरकारी इदारे हैं ना, वो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। ना किसी फैक्ट्री को चेक करते हैं, ना किसी गाड़ी को चेक करते हैं, ना ये जो आप बात कर रहे हैं, ना उस पर कोई नज़र होती है। दरख्त कटे जाते हैं, मतलब आप अब सफ़र करें, गला चेक करके आ जाते हैं। एक दरख्त कटा हुआ है, दरख्त हमारे शहर के अंदर से काटे जा रहे हैं। और हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है, शहर के चारों तरफ बागात होते थे, अब चारों तरफ या इंडस्ट्री है या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो इसको रोकना होगा, और गाड़ियां हमें जाना होगा बिजली के ऊपर सरकारी तेजी महकमों के साथ। को, इमदाद सबरू साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि सरकारी महकमों को जवाबदेह होना चाहिए, जो इस बात के जिम्मेदार थे कि माहौलियाती आलूदगी ना फैले। जब तक उनमें मौजूद अफसरान को जवाबदेह नहीं किया जाएगा, मुकम्मल तौर पे किसी भी पॉलिसी पे अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।